ख्वाहिशात क्या कहती हैं, तुम ये देखो तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है, सियासत क्या कहती है, तिजारत क्या कहती है, ज़राअत क्या कहती है, तुम क्या कहते हो, औलाद क्या कहती है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। इससे आंखें बंद कर लो, बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ और सिर्फ मुझे ढूंढो। उतलुबनी तजिदनी, मेरी तलब में निकल, मेरी तलब में निकल। मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला। हारून की एक बांदी थी खालिसा, जरा सांवले रंग की थी, उससे बड़ा इश्क करता था। तो उसके पास हुस्न की देवियां थी और वो खालिसा से ज्यादा इश्क करता था। तो उस पे 6 मेघोइयां होती थी कि गंदी काली कलोटी के साथ इसने दिल लगाया हुआ है, ऐसा हुस्न इसके चारों तरफ रक्सा है और ये एक सांवली से सलोनी से जी लगाए हुए है। एक दिन भरे दरबार में हारून ने कहा, आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसकी। तो हर आदमी लपका दौड़ा झपका, कोई किसी पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर। खालिसा खड़ी रही। तो हारून ने कहा, तूने क्यों ना किसी चीज को चुना? उसने कहा, मैं पहले ये जमानत चाहती हूँ कि जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरी होगी, मैं इसकी जमानत चाहती हूँ। तो हारून ने कहा, मैं बोल दे चुका हूँ, वो तेरी होगी। तो उसने हारून के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा तू मेरा तो सब कुछ मेरा। तो हारून उनको ये समझाना चाहता था कि मैं खालिसा से क्यों इश्क करता हूँ। तो तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन के खजाने भी अल्लाह के और आसमान के खजाने भी अल्लाह के। तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन की बादशाही भी अल्लाह की और आसमान की बादशाही भी अल्लाह की। हम अल्लाह को अपना बना लें तो अल्लाह ताला फरिश्तों के लश्कर, लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के हाथ में जमीन आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। मैं अगर अल्लाह को अपना बना लेता हूँ तो सारे लश्कर मेरे लिए। इस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो जब सहाबा ने अल्लाह को अपना बनाया और फिर 313 1000 के साथ मैदान में उतरे, सामने मुसल्ला 700 तलवारों का लश्कर और इधर पूरे लश्कर में टोटल सारे लश्कर में 8 तलवारें, टोटल पूरे लश्कर में 8 तलवारें, उधर 300 घुड़सवार, इधर पूरे लश्कर में 2 घोड़े। ऐसा बेसरो सामानी का लश्कर है। लेकिन उन्होंने उतलुबनी तजिदनी फइन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, उन्होंने इस हदीस को समझ लिया था कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है, मेरा बंदा तू मेरी तलब में आ, तू मुझे पाले तो सब कुछ पालेगा, तू मुझे खो गया तो तूने सब कुछ खो दिया, मैं तेरा तो सब कुछ तेरा और मैं तेरा नहीं तो कुछ भी तेरा नहीं। तब ये 313 ने अल्लाह को पा लिया था, अल्लाह को अपना बना लिया था। तो उन्होंने रात को अल्लाह से दुआ मांगी, इस्तगीथून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ने देर नहीं लगाई। हर साल में, अभी भी रमजान में वहां था, हरम में था, लाखों इंसानों के साथ इमाम काबा दुआ करवा रहे हैं, लाखों, दोनों हरम खचा खच भरे हुए, कोई 15-20 लाख आदमी हरम मक्का में दुआ मांग रहा है और इमाम काबा रो रहा है और सारा मजमा ज़ारो ज़ार रो रहा है और हरम नबवी के आइम्मा रो रहे हैं और उनके पीछे अवाम रो रहे हैं। लेकिन फा का मतलब जाहिर नहीं हो रहा। फा फौरन दुआएं अटकी हुई हैं रास्ते में। सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि मैं सुनता नहीं हूं, वो ये कह रहा तुम्हारे सुनाने में कमी है। नजर तुम्हारी हराम देखे, जबान तुम्हारी गाली बके, कान तुम्हारे गाना सुने, शहवत तुम्हारी जिना में चले, कमाई में तुम्हारी खोट भी हो, मिलावट भी हो, झूठ भी हो, सूद भी हो, धोखा भी हो, फ्रॉड भी हो, हेरा फेरी भी हो, वादे से मुकर जाना भी हो, ये सब कुछ हो। माँ बाप के तुमने दिल तोड़े हुए हो, जिगर उनके चीरे हुए हो, बीवियों से तुम्हारी बदतमीजी हो, जबान तुम्हारी जहर उगलती हो, जबान का जहर नागन के जहर से ज्यादा बढ़ चुका हो, वजूद तुम्हारा अल्लाह का बागी हो। तो फिर तुम कहो या अल्लाह या अल्लाह। तो कहता पहले मेरा बंदा तो बन के आ, पहले मेरे साथ सुलह तो करके आ। तुम दुश्मन से सीधा मांगने चो, अल्लाह तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। अल्लाह तो करीम है, रहीम है, मेहरबान है। माँ बाप को ले लो, बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो,
انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور رحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتا چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو۔
झूठ बोलने वाला जब झूठ बोले, जानी जब जिना करे, शराबी जब शराब पिए, माँ बाप का नाफरमान जब माँ बाप को गुर्राए, और बीवियां रखकर शादियां करके भी जो जिना करें, और बैंकों के साथ सौदे करने वाले, सूद पे चलने वाले, झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले, जुआ खेलने वाले और नाफरमानी के बाजार गर्म करने वाले, इनामी बॉन्ड लेकर दुआएं मांगने वाले, क्या जुल्म और सितम है कि रिस्क हराम के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे। जुआ जुआ जुआ, जैसे सूअर हराम है ऐसे ही इसका पैसा हराम है। तुम्हारे सामने कोई सूअर पका के रखे, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू मुझे सूअर खिलाता है, और तुम झूठ बोल के पैसा कमाते हो और इनामी बॉन्ड लेकर उसकी सीरियल देखते हो कि मेरा नंबर निकला कि नहीं निकला। ये सूअर से कम तो नहीं है। जब तुम ये करो, जब उम्मत ये करे, तो उन्हें खबर हो कि किसकी नाफरमानी हो रही है। जो तुम्हारे लिए इतना रोया, जिसने भेजा था कि जाओ रोवो, उसको ये कहना पड़ा इतना ना रो मेरा नबी, इतना दुख न झेल, इतना गम न कर कि तेरा सीना फट जाए, तेरा कलेजा शक हो जाए, तेरा दिल तड़प तड़प के कहीं जिंदगी की बाजी ना हार जाए, तो इतना दुख दर्द न किया कर। रोए रोए जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह को नहीं पता क्यों रो रहे हैं? कि जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा जाओ वापस भेजो, जाओ वापस जाओ और मेरे हबीब से कहो सनुर्दी कफी उम्मतिक, इतना ना रोया कर, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूंगा, तुझे राजी करूंगा। ये दर्द था, ओहद की जंग शिकस्त के में तब्दील हो गई, फतह शिकस्त में बदल गई और चारों तरफ कुरैश मक्का ने घेर लिया और अल्लाह के नबी घिर गए। चंद जान निसार थे जो नई तारीख लिख रहे थे, सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, जो आपके गिरदियों ने हाला बनाया हुआ था, जिनमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कअब बिन अजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद लोग, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेरे में लिया हुआ था और पूरे कुरैश का लश्कर वो मौज की तरह आकर टकराता था कि किसी तरह आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाए। 10 आदमियों ने 1000 को रोका हुआ था और कोई तलवार आगे कारगर नहीं हो रही थी, कोई नेजा नहीं पहुंच रहा था। हाय हाय, अबू कतादा, इनमें एक अबू कतादा भी हैं, 12-13 थे, मैंने 10 के नाम गिनाए। अबू कतादा सीना सफर थे और हर तीर को सीने पर लेते थे, हाथों पर लेते थे, सीने पर लेते थे। एक तीर आया और आंख में जा लगा सीधा, तो आपने मुड़कर यूं अल्लाह के नबी को देखा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ने मुड़कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी और तीर अंदर तक जा चुका था। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, तो आपने तीर को यूं निकाला और कहा ऐ अल्लाह, कतादा, अबू कतादा बिन नोमान, कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ायफ होगी। और आपने वो कीमा आंख को जमा किया और ऐसे नवालत की तरह उसको जमा करके उसकी आंखों में रखा, आंख में रखा और ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे रखा जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर आपने यहाँ हाथ रख कर कहा या अल्लाह, कतादा की ये आंख इस आंख से ज्यादा खूबसूरत बना दे। फिर आपने हाथ हटाया तो इसकी चमक इससे ज्यादा हो चुकी थी, ये ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। एक तारीख लिखी है जान निसारों ने, हमारा ताजर कहता है झूठ के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मिलावट के बगैर मेरा गुजारा नहीं, गाने सुने बगैर मुझे चैन नहीं आता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। ये मिलों वाले कहते हैं सूद के बगैर कारोबार नहीं चलता है। हाय हाय, तो जब करीब नहीं पहुंच सके तो एक उतबा बिन वक्कास, अबी वक्कास, एक भाई इधर खड़ा एक उधर खड़ा, साद बिन अबी वक्कास नबी के जान निसारों में है और उतबा बिन अबी वक्कास जान लेने वालों में है। तो उसने दूर से पत्थर उठा के मारा, पत्थर, तो उस पत्थर के लिए सहाबा तैयार नहीं, तो तलवारों की तरफ नजर थी, नेजों और तीरों पर नजर थी। पत्थर अचानक आया और उनके आगे आते आते वो उनको पार कर गया और जाकर सीधा अल्लाह के नबी के मुंह पे लगा यहाँ, और आप सीधा ऐसे पीछे गिरे ऐसे, और पीछे खड्डा था, खड्डा, उस खड्डे का किनारा आपकी गर्दन पे यहाँ लगा, यहाँ
یہاں تک، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گریں کے گریں تو میرے تیرے نبی نے کہا اللہم اغفر لکم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون۔ میرے بندو آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے، میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی زلزلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی زلزلے، ہمالیہ کے پہاڑی زلزلے، یہ نانگا پربت، یہ راکھا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا،
کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا. آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ. کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے. اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا. انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد. تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرا کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا. یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے. وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طه، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم. وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يعزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مقصر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوه بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نام محفوظ نہیں، پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے، کس قوم میں آیا، کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ اب زندہ ہے، زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے. عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو، بحر بر، ہند سندھ والو، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا رباع ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا. تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر. سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داود، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا. دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نا 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 نا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ.
तो ये फरमाएंगे कि मैं नहीं खुलवा सकता, आज कोई नहीं खुलवा सकता, मैं तुम्हें पता बताता हूं जो खुलवा सकता है। बाकी कोई नबी पता नहीं बताएगा। ईसा अलैहिस्सलाम पता बताएंगे, कहेंगे जी आप पता बताएं, कहेंगे जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उनके बगैर दरवाजा नहीं खुल सकता। सारा मजमा मेरे नबी के पास, ये उम्मत भी, पिछली उम्मतें भी और नबियों की उम्मतें भी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये दरवाजा बंद है, आप दरवाजा खुलवाएं। तो आप कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा, मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा। फिर मेरा नबी सजदे में सर रखेगा, फिर मेरे रब की आवाज आएगी, या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, मेरे महबूब सर उठा, मांग मिलेगा, सवाल कर पूरा होगा, शफात कर कबूल होगी। तो मेरा नबी फरमाएगा या अल्लाह दरवाजा खोल, तेरे बंदे अंदर जाने के मुंतजर। मेरा अल्लाह फरमाएगा जब तक तेरा कदम न पड़े जन्नत नबियों पर भी हराम है। उठाओ, मैयत उठाओ, ये इसके लिए ईमान बेच दूं, अल्लाह को नाराज कर दूं, आखिरत के सौदे कर दूं, इस धोखे के घर के लिए, इस मच्छर के पर के लिए, इस मकड़ी के जाली के लिए। मेरे रब की कसम, सारी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो हार गए, और सारी दुनिया छिन गई, अल्लाह पा लिया तो जीत गए। यही तो हुसैन का फलसफा है करबला में, कि सारी नस्ल जबा करा के अल्लाह को जो पाया तो कामयाबी के सेहरे आहा आज तक गले में है, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तोक उनके गले में है, और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। और जो खून दे गए, जान दे गए, और आज सभा करा गए, नेज़ों पे चढ़ गए। आले रसूल नहीं, जिगर गोशा है। आले रसूल तो वो तो लंबी है, आज भी कराची में होंगे, पूरी दुनिया में है। वो जिगर गोशा है रसूल, वो नवासा है रसूल। और ये वो जिनको मेरे नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और आहा अगली खुशखबरी, और जो इनसे प्यार करें उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इतनी बड़ी हस्तियां जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के सवा हुए। लेकिन मुबारक हो उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, पर उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूं। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बरे-आज़म की हुकूमत, 3 बरे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल। 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा लोगों, मेरा बाप जालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया, और उसने आले रसूल का खून बहाया। मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूं जिसके नीचे हुसैन का खून हो। यह है तुम्हारी हुकूमत, यह है तुम्हारा तख्त, जाओ जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ताजर सूद नहीं छोड़ता, मेरा पाकिस्तान का ताजर झूठ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, मेरा दफ्तर का अफसर रिश्वत नहीं छोड़ता। वो कहता है इसके बगैर काम नहीं चलता। और यजीद के बेटे ने 3 बरे-आज़म पे लात मार दी और लानत बरसा दी कि मैं अल्लाह को चाहता हूं, मुझे 3 बरे-आज़म नहीं चाहिए। आहा, हाय 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 हाय, पानी दो। अतवला मिनल मरबूअ व अक्सर मिनल मुशद्दब। घराना, घराना, घर। मैं तो औलाद पे दरूद भेजने का हुक्म, पर उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया।
پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کہ میں دوبارہ آتا ہوں. میرے نبی کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں. عظیم الہامہ، بڑا سر. بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال. قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے. کچھ سفید بال تھے، ہاں داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی. نیچے آؤ. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ. چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. 14. جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے. ہم مسجد کے صحن میں تھے کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ. میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ماتھا، اب ایک ایک جز. ماتھا واسع الجبین، کشادہ. پمیں ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات. پمیں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول. میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا. اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی. نیچے آؤ. آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب. 7 صفات ہے میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں. آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چوتو، سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے. کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا، دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا.
آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا ہلکا سا، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے، کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے، موٹاپے کی علامت، گول، خوبصورت، سہل، خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا ہونٹ، راشدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت۔ جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نہیں، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوندا، مصنوعی رنگ۔ تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گولائی میں داڑھی۔ کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، عام طور پر کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا، واہ واہ، قربان جاؤں، اشارتاً، ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترائے جتیاں ترٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی۔ اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت